اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی سے نجات تک کا ایک کمپلیٹ جو ہے وہ سفر بتاؤں گا کہ کس طرح سے انہوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کروا کے اذان اور مؤذن کا جو ہے لقب دلوایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی سے نجات کا واقعہ ایک ایمان افروز اور سبق آموز داستان ہے جو نہ صرف اسلام کی ابتدائی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے بلکہ اس میں آسانی، مساوات، اخلاق، قربانی اور اللہ کی راہ میں صبر و استقامت کا عظیم پیغام بھی پوشیدہ ہے۔ حضرت بلال حبشہ یعنی ایتھوپیا کے رہنے والے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا اور وہ بھی ایک غلام خاتون تھیں۔ ظلم و ستم کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ان کے اوپر تھا کہ امیہ بن حلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دن کے وقت جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا جو ان کا مالک تھا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ ہل نہ سکیں، کوڑوں سے مارا جاتا اور ان سے بار بار کہا جاتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کا انکار کریں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا، احدن احدن، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کہیں ان کے جسم پر زنجیریں ڈال کر گھسیٹا جاتا، کبھی بچوں کو ان پر ہنسانے کے لیے بلایا جاتا، مگر وہ ہر ظلم کو اللہ کے راستے کی قربانی سمجھ کر برداشت کرتے اور ان کے صبر و استقامت نے صحابہ کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا، ان کو دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت بلال پر ہونے والے مظالم کا علم ہوا تو اب بہت دکھ ہوا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ وہ امیہ سے بات کریں جو کہ ان کا مالک تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو خود بھی مالدار اور نرم دل انسان تھے، فوراً امیہ کے پاس گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کی بات کی۔ امیہ جانتا تھا کہ بلال اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہیں، اس لیے اس نے حضرت بلال کی قیمت بہت زیادہ بتائی تاکہ وہ اس کو پیسے زیادہ مانگ کے اس سے وہ خرید سکیں۔ تو اس کے بعد آزادی کا جب وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزادی صرف جسمانی غلامی سے نجات نہیں تھی بلکہ یہ اسلام میں مساوات کا ایک عظیم پیغام تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلند مقام عطا کیا۔ آپ نے مسجد نبوی کا پہلا مؤذن مقرر کیا گیا۔ ان کی اذان سن کر صحابہ کے دلوں میں ایمان کی گرمی دوڑ جاتی تھی، لیکن ایک موقع پر